ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت والے دن کلام نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور ان میں پہلا کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں شیخ زان، بوڑھا زانی، اور دوسرا مالک کذاب، وہ حکمران جو جھوٹ بکتا ہو، اور تیسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائل مستکبر، فقیر مسکین جس کے اندر کبر ہو۔ اب ہم اس حدیث کا موازنہ تھوڑا سا کر لیتے ہیں، اینالائز اس حدیث کو ہم کر لیتے ہیں۔ پہلی بات، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ پنشمنٹ کا ذکر کیا ہے۔ پہلا کہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، نمبر 2 اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، تیسرا اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، چوتھا اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لمحہ فکر یہ ہے، ذرا سوچئے کہ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر اللہ کی بغاوت اور اللہ کی سرکشی کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے اور یہ بات سوچے بغیر کہ میں نے مرنا بھی ہے، میں نے مرنے کے بعد اپنی زندگی کا حساب بھی دینا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے دربار کے اندر جا کر اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا اللہ سبحانہ و تعالی کو حساب دینا پڑے گا، اور بالخصوص جب کسی شخص کے اندر یہ 3 جرم موجود ہوں یا ان 3 جرموں میں سے کوئی ایک کسی جرم کا کوئی شخص اس طرح ارتکاب کرتا ہے تو اللہ نہ تو اس کی طرف دیکھے گا، یعنی اللہ رحمت کی نظر سے اس کو نہیں دیکھے گا، نمبر 2 وہ شخص ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نہ تو اس کی طرف دیکھے گا اور نہ اس کو پاک کرے گا اور نہ ہی اس سے کلام کرے گا۔ یعنی یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں 3 کہ جن کے ساتھ اللہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، گوارا ہی نہیں کرتا اللہ، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ ان کے لیے عذاب ہے تو کافی ہوتا، لیکن نہیں، فرمایا کہ اللہ ان کو دردناک عذاب سے دوچار کرے گا، یعنی کوئی ایسا عذاب نہیں ہوگا، معمولی عذاب نہیں ہوگا، خطرناک حد تک عذاب ہوگا، بہت ہی دہشتناک، وحشتناک اور انتہائی اندوہناک قسم کا عذاب اللہ سبحانہ و تعالی ان 3 لوگوں کو دیں گے۔ پہلا شیخ زان، کہ بوڑھا زانی، بوڑھا بھی ہو گیا ہے، اس کا ٹھرکی پن ختم نہیں ہوا، اس کی خواہشات ختم نہیں ہوئی، ساری عمر جوانی کے اندر تو چلو بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اس طرح کا کوئی شخص زنا کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے کیونکہ اس کے اندر شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے، وشز اس کی زیادہ ہوتی ہیں، خواہشات اس کی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن یہ بوڑھا ہو گیا ہے، ہڈیاں کام نہیں کرتی، نظر کام نہیں کرتی، دانت گر چکے ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، قبر کے اندر ٹانگیں اس کی پہنچ چکی ہیں، پھر بھی یہ زنا جیسے بڑے جرم سے باز نہیں آتا اور اسی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کا فہم دے دے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اکبر۔ اور اگر آپ غور کریں تو زنا کوئی معمولی جرم نہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ اور دیکھیں کہ اگر کوئی شخص میرڈ ہو کر اگر زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اسلام کی روح سے اس کو رجم کیا جاتا ہے، کوارا کرتا ہے، مطلب اس بندے سے اس گناہ کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کیا کیا گیا ہے کہ اس کو 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں مالک کذاب، ایسا بادشاہ جو اپنی عوام سے، اپنی رعیت سے جھوٹ بولتا ہے۔ اور یہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سوائے 1-2 پارٹیوں کے سبھی جھوٹ بولتے ہیں، اتنی لمبی لمبی داڑیاں رکھ کے۔ مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں کتنے جھوٹ بولتا ہے، کبھی کسی پر بلیم، کبھی کسی پر بلیم۔ اور یہ دیکھیں جو الیکشن کمپین اس وقت 2024 کے اندر ہو رہی تھی، اس کے اندر ان 2 پارٹیوں نے 200 یونٹ اور 300 یونٹ دینے کا جناب اعلان کیا، اور جب برسر اقتدار آ گئے تو اب وہ اس سارے وعدوں سے مکر رہے ہیں۔ تم حکمرانوں یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو، خدا را اس بات کو سمجھو، کل قیامت والے دن اگر اللہ کے دربار میں اسی حال میں تم چلے گئے اور تم مر گئے اور اللہ کو کیا
हिसाब दोगे। ना तो अल्लाह तुमसे कलाम करेगा, ना अल्लाह तुमको पाक करेगा, ना अल्लाह तुम्हारी तरफ देखेगा, बल्कि अल्लाह तुम्हारे लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमको दर्दनाक अजाब से दो चार करेगा। और तीसरे नंबर पर वो शख्स आइलुन मुस्तकबिरुन, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ऐसा शख्स जो मिस्कीन भी है, फकीर भी है, पैसा भी नहीं है, फिर भी किबर करता है, गुरूर करता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की चादर है किबर, जो अल्लाह की किबर की चादर को खींचने की कोशिश करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत वाले दिन उस बंदे का जो कद है वो चींटी के बराबर कर देगा। ये इतना बड़ा जुर्म है अल्लाह की सिफ्त को हासिल करना, क्योंकि ये उसी को जचता है, उसी को सजता है, उसी को रवा है, उसी की शान के लायक है। किसी मखलूक की शान के लायक ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि वो किबर करे, गुरूर करे, अल्लाह की बगावत और अल्लाह की सरकशी करे। अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ा जुर्म है। इस पर और लोगों को भी देखना चाहिए, बिलखसूस जो हमारे पाकिस्तान के अंदर बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर मुस्लिम खवातीन जो ब्राइडल होती हैं और उनके इतने लंबे लंबे फ्रॉक होती हैं जिनको जनाब बहुत सारे लोगों ने उठाया होता है, ये भी एक किबर की अलामत है। तो इन बातों से बचना चाहिए, किबर से बचना चाहिए, ये बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला से दुआ है वो हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।